شیخ رشید کے ایک مقدمے میں ضمانت خارج ہو گئی. شیخ رشید کو عدالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے. شیخ رشید کی 9 مئی واقع پر تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں ضمانت خارج اور انہیں گرفتار کیا گیا. اس سے قبل ATC نے 11 مقدمات میں شیخ رشید کی ضمانت منظور کی. شیخ رشید کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں جلاؤ گھراؤ اور حساس عمارت پر حملے کی منصوبہ بندی کا مقدمہ درج ہے. شیخ رشید کی ایک مقدمے میں ضمانت خارج. شیخ رشید کو عدالت میں گرفتار کر لیا گیا. شیخ رشید کی 9 مئی واقع پر تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں ضمانت خارج ہو گئی, انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اس سے قبل ATC نے 11 مقدمات میں شیخ رشید کی ضمانت منظور کی تھی. GHQ سمیت 9 مئی کے مقدمات میں شیخ رشید کی عبوری ضمانت منظور کی گئی تھی, لیکن تھانہ نیو ٹاؤن میں جو مقدمہ تھا اس پر ضمانت انہیں نہیں مل سکی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا. بابر ملک ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس پہ بات کریں. بابر, یہ بتائیے کہ اس سے قبل ATC نے 11 مقدمات میں شیخ رشید کی ضمانت منظور کی گئی تھی, تو اس میں کیوں ان کی ضمانت منظور نہیں ہوئی؟ کیا وجوہات ہیں اس کی بتائی گئی؟ دیکھیں, ٹوٹل مقدمات جو آج جن میں عبوری ضمانتیں کنفرمیشن کے لیے یہاں پینڈنگ میں معاملہ تھا, ججمنٹ ریزرو تھی, وہ 14 مقدمات ہیں. 14 میں سے 13 مقدمات میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد, راشد شفیق اور دیگر شریک ملزمان جو 25 ملزمان ہیں, ان کی عبوری ضمانتیں منظور کی گئیں, کنفرم کی گئیں. لیکن تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں ضمانت جو ہے وہ عدالت نے جو استغاثہ ہیں ان کی جانب سے جو دلائل دیے گئے پروسیکیوٹر کی جانب سے, آئیو کی جانب سے, کہ اس مقدمہ میں جو گراؤ جلاؤ توڑ پھوڑ ہوئی, جو حساس ادارے کی عمارت پر حملہ ہوا ہے, اس مقدمے میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے لال حویلی میں ایک اجلاس یا میٹنگ بلائی اور یہ ساری منصوبہ بندی وہاں کی گئی. یوں عدالت کی جانب سے ان کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ بعد النظر میں اس مقدمہ میں شیخ رشید احمد کے خلاف جو ہے وہ ان کی ضمانت جو ہے وہ ہم خارج کرتے ہیں اور اس وقت ہینڈ اوور ٹو پولیس کر دیا گیا ہے. نیو ٹاؤن پولیس ان کو اپنی کسٹڈی میں لے چکی ہے اور شیخ رشید احمد کا جو گھر سے لایا گیا پہلے سے سامان تھا, کمبل تھا اور کپڑے تھے, جو چیزیں تھی وہ کمرہ عدالت یعنی کہ احاطہ عدالت میں پہنچا دی گئی ہیں تاکہ پولیس اگر بعد میں ان تک رسائی نہ دے تو یہ سامان پہلے ان کو دیں. لیکن آج جب شیخ رشید احمد یہاں پہ عبوری ضمانتوں کی کنفرمیشن کے اناؤنسمنٹ سننے, ججمنٹ سننے کے لیے آئے تو انہوں نے مختصر سی گفتگو کی تھی اور زیادہ بات چیت بھی نہیں کی. انہوں نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور اگر جیل چلا گیا تو اپنی کمپین جو ہے وہ اپنی 56 اور 57 کی کمپین جو ہے وہ وہاں سے جیل سے چلائیں گے. یوں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا گیا اور جو ان کا ضروری سامان تھا ان کو دینے کی اجازت تاحال ابھی نہیں دی گئی. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 14 میں سے 13 مقدمات میں ضمانتیں منظور کی, کنفرم کی اور ان کی سماعت 25 جنوری تک ملتوی کی, لیکن تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمہ میں ضمانت خارج کر دی. جی تو بابر, کیا شیخ راشد بھی اس مقدمے میں نامزد ہیں؟ کیا انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں, شیخ راشد شفیق کے خلاف جو ہے ایک تھانہ سٹی کا جو مقدمہ تھا ان میں ان کا نام تھا, لیکن اس میں بھی ان کی عبوری ضمانت کنفرم ہوئی. لیکن ایک ہی مقدمے میں نیو ٹاؤن کے مقدمے میں صرف اور صرف سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے گرفتاری دی گئی ہے, ان کی ضمانتیں عبوری خارج کی گئی اور انہیں گرفتار کیا گیا. شیخ راشد شفیق کے حوالے سے ابھی ان کے وکیل جو ہیں وہ ابھی تفصیلات جاری کریں گے. ٹھیک ہے, ساتھ ہی رہے گا. بابر ملک تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے. شیخ رشید کی ایک مقدمے میں ضمانت خارج, شیخ رشید کو عدالت سے گرفتار کر لیا گیا. شیخ رشید کی 9 مئی واقع پر تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں ضمانت خارج, شیخ رشید کو عدالت سے گرفتار کیا گیا. اس سے قبل ATC نے 11 مقدمات میں شیخ رشید کی ضمانت منظور کی اور اس مقدمے میں جو کہ تھانہ نیو ٹاؤن میں درج تھا اس میں ضمانت خارج کی گئی ہے. شیخ رشید کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں جلاؤ گھراؤ اور حساس عمارت پر حملے کی منصوبہ بندی کا مقدمہ درج ہے. شیخ رشید 14 مقدمات میں نامزد تھے, 13 مقدمات میں انہیں ضمانت آج مل گئی, لیکن ایک مقدمہ جو تھانہ نیو ٹاؤن میں درج تھا اس مقدمے میں انہیں ضمانت نہیں مل سکی. ATC نے 11 مقدمات میں شیخ رشید کی ضمانت منظور کی تھی. شیخ رشید کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں جلاؤ گھراؤ اور حساس عمارت پر حملے کی منصوبہ بندی کا مقدمہ درج ہے. شیخ رشید کی 9 مئی واقع پر تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں ضمانت
ضمانت خارج ہو گئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے قبل جب ہمارے نمائندے بابر ملک ہم سے بات کر رہے تھے تو ان کا بتانا یہ تھا کہ جب شیخ رشید عدالت پہنچے حاضری کے لیے تو اپنا ساز و سامان ساتھ لے کر آئے ہیں، تاہم ساز و سامان انہیں ابھی دیے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت خارج ہو گئی، شیخ رشید گرفتار ہو گئے۔ اس سے قبل جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں اور اگر جیل بھی جانا پڑا تو جیل جاؤں گا اور جیل سے چٹان کی طرح الیکشن لڑوں گا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اس سے قبل GHQ سمیت 9 مئی کے مقدمات میں جو کہ آرے بازار میں درج تھا شیخ رشید کی عبوری ضمانت منظور کی تھی، لیکن تھانہ نیو ٹاؤن میں جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس میں انہیں ضمانت نہیں مل سکی۔ 14 مقدمات میں سے 13 مقدمات میں آج شیخ رشید کو ضمانت پر رہائی ملی، لیکن ایک مقدمے میں ان کی ضمانت خارج کر دی گئی اور شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا۔ 14 میں سے 13 میں ضمانتیں منظور کی گئیں۔ تھانہ نیو ٹاؤن جو یہ مقدمہ تھا اس میں ضمانت خارج کی گئی اور اسی ضمانت خارج ہونے پر انہیں نیو ٹاؤن پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے اور منتقل کیا جا رہا ہے اس وقت نیو ٹاؤن تھانے۔ شیخ رشید کے ایک مقدمے میں ضمانت خارج ہوئی، 9 مئی واقعے پر تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں ضمانت خارج ہوئی تو انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس سے قبل ATC نے 11 مقدمات میں شیخ رشید کی ضمانت منظور کی گئی تھی۔ 14 میں سے 13 جو مقدمات ان میں ضمانتیں منظور ہی۔ تھانہ نیو ٹاؤن میں جو درج مقدمہ تھا اس میں ضمانت خارج کی گئی، جس کے بعد نیو ٹاؤن پولیس نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ شیخ رشید کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں جلاؤ، گھیراؤ اور حساس عمارت پر حملے کی منصوبہ بندی کا مقدمہ درج ہے۔ گفتگو بھی کی شیخ رشید نے کہا کہ جیل میرا سسرال ہے، جیل سے ہی الیکشن لڑوں گا، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ رشید پر تھانہ نیو ٹاؤن میں جو مقدمہ درج تھا اس میں انہیں ضمانت نہیں مل سکی، ضمانت خارج کر دی گئی، شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ رشید پر 9 مئی کے حوالے سے جلاؤ، گھیراؤ اور حساس مقامات کو آگ لگانے کے حوالے سے کیس درج تھا۔ شیخ رشید کی 9 مئی واقعے پر تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں ضمانت خارج ہو گئی، شیخ رشید کو عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے قبل ATC نے 11 مقدمات میں شیخ رشید کی ضمانت منظور کی تھی۔ شیخ رشید کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں جلاؤ، گھیراؤ اور حساس عمارت پر حملے کی منصوبہ بندی کا مقدمہ درج ہے۔ اچھا، بابر ملک ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بابر بتائیے کہ انہیں تھانے منتقل کر دیا گیا ہے یا ابھی احاطہ عدالت میں ہی موجود ہے؟ داخلہ شیخ رشید احمد کو عدالت سے گرفتاری کے بعد ہینڈ اوور ٹو نیو ٹاؤن پولیس کیا گیا۔ نیو ٹاؤن پولیس کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ جو ہمارے پاس انٹروگیشن ہوئی ہے، تحقیقات کی روشنی میں لال حویلی میں شیخ رشید احمد نے کوئی میٹنگ کی تھی، اس میٹنگ میں انہوں نے اکسایا لوگوں کو اور یہ سازش حساس ادارے کی عمارت پر حملے کی سازش ہوئی تھی، جس پر عدالت نے ان کے دلائل سے اتفاق کی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے شیخ رشید احمد کی ضمانت خارج کر دی، پولیس کے حوالے کر دیا۔ 1 روز تک پولیس انہیں اپنی کسٹڈی میں رکھے گی، کل انہیں دوبارہ عدالت میں پیش کریں گے جسمانی فزیکل ریمانڈ کے لیے۔ اس وقت کمرہ عدالت سے پولیس ایک پرائیویٹ گاڑی میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو لے کے روانہ ہوگی۔ ان کے جو وکیل ہیں سردار عبدالرازق، انہوں نے یہاں پہ میڈیا سے مختصر گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 13 مقدمات میں شیخ رشید احمد، شیخ راشد اور دیگر شریک ملزمان تھی، ان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، کنفرم ہوئی ہیں عبوری ضمانتیں، لیکن شیخ رشید احمد کی جس مقدمے میں ضمانت خارج کی گئی عبوری ضمانت، وہ تھانہ نیو ٹاؤن کا مقدمہ تھا جس میں ایک حساس عمارت کے اوپر حملہ 9 مئی کو ہوا تھا۔ اس کی منصوبہ بندی سے متعلق استغاثہ کی جانب سے پراسیکیوٹر کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ اس کے تمام شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ شیخ رشید احمد لال حویلی میں موجود تھے اور انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے ایک پلاننگ کی جس کے تحت یہ ساری صورتحال ہوئی، جس پر عدالت نے ان کے دلائل سے اتفاق کیا اور انہیں ہینڈ اوور ٹو نیو ٹاؤن پولیس کیا گیا ہے۔ جی، مزید اپڈیٹس آپ سے لیں گے بابر، فی الحال شکریہ۔